الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، جمادی الثانی کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل سسر رسول خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں قرآن کریم سے کچھ آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کچھ مزید آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ حضرات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا علم ہو سکے گا. آپ پہچان پائیں گے کہ صدیق اکبر کی شخصیت کیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ آیت سورۃ اللیل کی ہے. سورۃ اللیل کو مفسرین نے سورۃ ابو بکر بھی کہا ہے، اور اس کے بعد ہی سورۃ الضحیٰ ہے، اور سورۃ الضحیٰ کو مفسرین اکرام سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. سورۃ اللیل میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان ہوئی ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہاں پر اتقا حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دیا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے متقی. متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. تمام کائنات کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں.
عام صحابہ، تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی ہیں. لیکن صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر صرف متقی نہیں بلکہ سب سے بڑا متقی ہے. اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی. باقی تمام لوگ عام متقی ہیں اور صدیق اکبر سب سے بڑا متقی ہے. یعنی صدیق اکبر کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے. تمام صحابہ سے زیادہ اللہ کا خوف صدیق اکبر کے دل میں ہے. یہ امتیوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کا تو کہنا ہی کیا. انبیاء کے بعد امتیوں میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ صدیق اکبر کے دل میں ہے. صدیق اکبر کہتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ہوائیں مجھے ادھر ادھر اڑائے پھرتی، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی. یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہتے تھے. کاش میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. مجھ سے کوئی سوال و جواب تو نہ ہوتا قیامت کے دن. الذی یؤتی مالہ یتزکا، تو یہ جو اتقا ہے، یہ جو سب سے بڑا متقی ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مکی زندگی میں وہ جب دیکھتے کہ کسی غلام پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر اس کا آقا تشدد کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خرید کر آزاد کر دیتے تھے. تو کئی غلاموں کو جو کہ جان کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے تھے، کئی غلاموں کو، ایسے کئی غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا. تو ایک دن ان کا والد کہنے لگا کہ ابو بکر، میں نے سنا ہے تو یہ کمزور اور جن کے اندر جسمانی طاقت بھی کچھ نہیں ہے، ان کو تو خرید کر آزاد کر دیتا ہے. چلو اگر تجھے غلام خرید کر آزاد کرنے کا شوق ہی ہے تو کم از کم ایسے طاقتور غلاموں کو خرید کر آزاد کر، تاکہ کل کو تجھے ضرورت پڑے تو وہ تیرے کام تو آ سکے، تیری حفاظت کر سکے، تیرے آگے پیچھے گھوم سکے. تو ان غریبوں کو خرید کر آزاد کرتا ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، یہ تیرے کس کام آئیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کے والد نے انہیں کافی ڈانٹا. حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان تھے. تو صدیق اکبر کی پریشانی اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کی شان میں پوری سورۃ اللیل نازل فرما دی اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ صدیق اکبر جو مال خرچ کرتا ہے وہ نام و نمود کے لیے خرچ نہیں کرتا. صدیق اکبر جو مال خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا. صدیق اکبر جو مال خرچ کرتا ہے، یہ جو ان غلاموں کو آزاد کراتا ہے، یہ اس لیے نہیں کراتا کہ یہ غلام کل کو میرے کام آئیں گے، میری حفاظت کریں گے، نہیں،
بلکہ صدیق اکبر کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلام آزاد کروں گا، کیونکہ یہ کمزور ہیں، یہ نادار ہیں، ان کے آقا مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو آزاد کرنے سے اللہ مجھے پاک کر دے گا۔ تو صدیق اکبر نام و نمود حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی جان کو پاک کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ، مالہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا مال، مالہ اپنا مال۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، کسی کا غصب کیا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ جو فدق کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فدق کا مال غصب کر لیا، صدیق اکبر نے فدق غصب کر لیا۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ صدیق کے پاس جو مال ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو جو آدمی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ دوسرے کا مال کیسے غصب کر سکتا ہے؟ وہ دوسرے کی چیز کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو اپنا ہی خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ صدیق جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ دیکھیں احد جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے احد کا لفظ استعمال کیا جائے، اور قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں استعمال ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد جیسے قل هو اللہ احد میں ہے۔ اور اسی لفظ کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب یہ عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں کسی کی کم رتبہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا رتبہ کم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اصحاب کہف نے، جب اصحاب کہف سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پر جو ایک آدمی کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کو احد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقی لوگ تھے اصحاب کہف میں وہ زیادہ رتبے والے تھے اور جس کو بھیجا گیا وہ کم رتبے والا تھا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ کمپنی کے اندر جب بہت سارے لوگ جہاں کام کرتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجنا ہو تو اس کو بھیجتے ہیں جو شاگرد ہو، کسی کاریگر کو نہیں بھیجتے، کہ شاگرد کا رتبہ استاد سے کم ہوتا ہے۔ یا اگر جو کمپنی کا مالک ہے وہ خود کھانا لینے نہیں جاتا، اپنے کسی مزدور کو بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ احد اصحاب کہف کے لیے جہاں استعمال فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جو کم رتبے والا تھا اس کو ان لوگوں نے، ان اصحاب کہف اس کے ساتھیوں نے شہر بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ۔ تو کھانا لانے اسی کو بھیجا جس کا رتبہ کم تھا، جس کی فضیلت کم تھی۔ اسی طرح سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اللہ کے نزدیک وَمَا لِأَحَدٍ اللہ کے نزدیک کسی کے لیے نہیں ہے عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اس نعمت کا بدلہ جو کہ صدیق اکبر کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت موجود تمام صحابہ کرام کو صدیق اکبر سے کم فضیلت والا بتایا کہ صدیق اکبر فضیلت میں ان سب سے زیادہ ہے اور باقی سارے صحابہ فضیلت میں صدیق اکبر سے کم ہے۔
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اور یہ صدیق اکبر یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کیا نام و نمود کے لیے؟ کیا اس لیے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے اس کی، اس لیے کرتا ہے؟ لوگوں میں اس کا چرچا ہوگا، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہوگی؟ نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وجہ ربہ الاعلی، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اللہ کے چہرے کے لیے کرتا ہے. صدیق اکبر سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، ایسی 3 چیزیں بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ پہلی چیز مال میرا ہو آپ پہ خرچ کرتا چلا جاؤں، بیٹی میری ہو میں آپ کے نکاح میں دے دوں، اور آنکھیں میری ہوں ساری زندگی دیدار آپ کا کرتا رہوں. یہ 3 چیزیں مجھے دنیا و ما فیہا سے افضل محبوب ہیں. دنیا میں مجھے کوئی چیز ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. مال میرا ہو اے اللہ کے رسول آپ پہ خرچ کروں، بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں ہو، آنکھیں میری ہو دیدار آپ کا کرتا رہوں. اور اللہ نے یہاں کیا لفظ استعمال فرمایا؟ وجہ ربہ الاعلی، رب اعلی کے چہرے کے لیے صدیق اکبر یہ کام کرتا ہے. یعنی رب اعلی کے دیدار کے لیے یہ کام کرتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان قریب راضی کر دے گا. اللہ ان قریب صدیق اکبر کو راضی کر دے گا. اللہ نے کیسے راضی کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیسے راضی کیا. دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نا کہ اللہ ان قریب راضی کر دے گا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے اور صدیق اکبر کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ آپ کو ہن قریب راضی کر دے گا اللہ، آپ راضی ہو جائیں گے. دونوں ہستیوں کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا بلکہ ان کو راضی کرنے کا لفظ استعمال فرمایا. راضی کیسے کیا اللہ نے؟ صدیق اکبر کی خواہشیں کیا تھی؟ پہلی خواہش یہ تھی کہ اللہ میرا مال ہو اور میں آپ پر خرچ کرتا چلا جاؤں. صدیق اکبر مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، آپ کے پاس بہت مال تھا، مکے کے تاجر تھے. ہجرت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس آئے، فرمایا صدیق چلو ہجرت کا حکم آ گیا ہے. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تیاری تو کر لینے دو، میں مکہ کا بڑا تاجر ہوں، اپنا جو حساب کتاب ہے وہ تو کسی کے سپرد کر لوں، میرا پیچھے بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، میری ماں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو تو کسی کے حوالے کر لوں نہ. رسول اللہ نے فرمایا صدیق اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، چلو. صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ چلو.
کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو، نہ مجھے اپنی اولاد کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنے ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنے کاروبار کی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنے گھر بار کی پرواہ ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو رسول اللہ کی پرواہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے نہ کاروبار کا سوچا، نہ اولاد کا سوچا، نہ بوڑھے ماں باپ کا سوچا، بلکہ فرمایا چلو، اور گھر میں جتنا مال رکھا ہوا تھا وہ سارا اٹھا لیا، ساتھ لے کر چلے۔ دوسری خواہش صدیق اکبر کی کیا تھی کہ اللہ کے رسول میری آنکھیں ہوں اور آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ غار ثور میں تشریف لے گئے، غار ثور کے اندر صدیق اکبر کی گود میں اللہ نے رسول اللہ کو سلا دیا۔ صدیق اکبر کی گود ہے، رسول اللہ کا چہرہ ہے، صدیق دیکھتے چلے جا رہے ہیں، سانپ نے آ کر ڈنگ مارے لیکن صدیق نے اپنی ایڑی تک نہیں ہلائی کہ کہیں دیدار میں فرق نہ آ جائے۔ سوچیں کیسا دیدار ہوگا۔ صدیق نے ایڑی تک نہیں ہلائی کہ اگر ایڑی ہل گئی تو دیدار میں فرق آ سکتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی۔ آج ہمیں مچھر کاٹ لے تو ہمارا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ مچھر کی کیا اوقات ہے؟ ایک مچھر کاٹ لے ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور وہاں سانپ نے ڈنگ مارے۔ اتنی بڑی قربانی صدیق اکبر نے دی۔ سانپ کے زہر کے اثر سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ اتنے مبارک آنسو تھے، اللہ نے کہا صدیق تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تیرے آنسو بھی زمین پر نہیں گرنے دوں گا، رسول اللہ کے چہرے پر گریں گے۔ صدیق کے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر گرے۔ رسول اللہ بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ فرمایا اچھا ایڑی لاؤ۔ ایڑی سامنے کی۔ ہمیں حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اگر کرے ہوئے تو گستاخ ہو۔ ہمیں حکم ہے کہ روزے رسول کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اگر کرو گے تو گستاخ ہو۔ صدیق سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایڑی میرے سامنے کرو۔ صدیق نے ایڑی کی، رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا۔ پوچھا صدیق بتاؤ اب کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ ٹانگ تو جو صحیح ٹانگ تھی اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ تیسری خواہش صدیق اکبر کی تھی کہ رسول اللہ بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ اس کا بھی انتظام اللہ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ ایک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عائشہ سے میرا نکاح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر عائشہ کی تصویر میرے سامنے لائے اور مجھے بتایا کہ اس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عائشہ سے میرا نکاح ہو گیا اور جب عائشہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آئی تو میں نے جب عائشہ کو دیکھا تو عائشہ وہی خاتون تھی جو جبرائیل نے ریشم کے کپڑے میں جس کی تصویر مجھے لا کر دکھائی تھی۔ صدیق اکبر کی یہ تینوں خواہشیں اللہ نے پوری کی اور فرمایا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ صدیق تمہیں ضرور راضی کیا جائے گا، تم ان قریب راضی ہو جاؤ گے۔ بس صرف ختم نہیں، صدیق اکبر کی خواہش یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زندگی میں بھی آپ کے ساتھ، زندگی میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا صدیق تو زندگی میں ساتھ رہنے کا
تو زندگی میں ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، میں تجھے مرنے کے بعد بھی اپنے رسول کے ساتھ رکھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی طرف دفن ہے، الٹی طرف، اور دل کس طرف ہوتا ہے؟ الٹی طرف ہوتا ہے نا، یا سیدھی طرف ہوتا ہے؟ الٹی طرف ہوتا ہے دل۔ اگر صدیق اکبر سیدھی طرف ہوتے تو رسول اللہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی، کیونکہ رخ قبلے کی طرف کرنا پڑتا ہے تو پیٹھ ہو جاتی، اس لیے صدیق اکبر رسول اللہ کی الٹی طرف ہے۔ صدیق اکبر اپنی زندگی میں بھی رسول اللہ کے دل کے قریب تھے، مرنے کے بعد بھی روزے کے اندر رسول اللہ کے دل کے قریب ہے، اور قیامت تک رہیں گے، قیامت کے بعد بھی رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، کوئی جدا کر نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان صرف صدیق اکبر کو ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ خاندان صدیق کو بھی اللہ نے یہی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت عائشہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا لقب ہے صدیقہ۔ صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے سورۃ اللیل نازل فرمائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ النور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو ذرا صدیق اکبر پر تنقید کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کس ہستی پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جس کے اخلاص کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے سورۃ اللیل میں کہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ وہ ہستی جس نے 3 خواہشیں اپنی زندگی میں کی، اللہ نے اس کی وہ تینوں خواہشیں پوری کر دی، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ اے صدیق تجھے عن قریب راضی کیا جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اور صدیق کی رضا کیا تھی؟ صدیق کی رضا رسول اللہ کے ساتھ رہنے میں تھی۔ صدیق تو یہ چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں، اللہ نے زندگی میں بھی ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کے ساتھ دفن فرمایا، اور قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور آدمی جو ہے وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جنت میں جائے گا تو راضی ہوگا، یہ جہنم میں جانے سے راضی ہوگا؟ جنت میں جائے گا تو راضی ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے تو راضی ہوں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی نہیں پتا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ ہم نے تو یہاں پاکستان کی زمین میں قبر میں دفن ہونا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی ہے، جنت میں تو ساری دنیا کے لوگ قیامت کے بعد جائیں گے، محشر میں پیش ہوں گے، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ صدیق اکبر کے لیے محشر کا بھی انتظار نہیں ہے، صدیق اکبر کی وفات ہوتے ہی روضہ رسول میں دفن ہوا، اور روضہ رسول کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وفات ہوتے ہی سیدھا جنت میں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ صدیق اکبر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ صدیق اکبر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے حرف بحرف پورا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔